امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، حسن بصری یہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں ان 5 چیزوں کے بارے میں جو سوائے نیکی کے کچھ نہیں. 5 چیزوں کے بارے میں تمہیں کیا نہیں بتاؤں سوائے جز کی نیکی کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. اور 5 چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے. یعنی اگر آپ اس کو یوں بھی معنی کریں کہ وہ 5 چیزیں کون سی جو انسان کو جنت میں پہنچا دیں، وہ کون سے 5 عمل ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچا دیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام کی زبانی. نمبر 1، امام نے ارشاد فرمایا اپنی مصیبت کو پوشیدہ رکھو. جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آئے تو اس کو انسان پوشیدہ رکھے. ضروری نہیں کہ فوراً لوگوں کے سامنے اسے بیان کر دے. یا اور بھی روایتوں میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ انسان اپنی مصیبت کو ایک. نمبر 2، جو صدقہ دیتے اس کو بھی مخفی رکھو. جو انسان صدقہ دیتے ہیں یہ بھی روایت میں کہ انسان سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ مشہور روایت ہے. یعنی اس طرح نیکی کے کاموں کو انجام دینا ہے. صدقہ یہ نیکی کا جو کام ہے اس کو اس طرح انجام دینا ہے کہ دوسروں کو خبر نہ ہو. یعنی اپنے صدقے کو مخفی رکھو. نمبر 3، والدین کے ساتھ نیکی کرو. اچھا، یہ والدین کے ساتھ جو نیکی ہے یہ تمہیں کہاں تک پہنچا دے گی؟ امام فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو نیکی ہے ان کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ یہ رضائے خدا کا سبب ہوتا ہے. یعنی والدین کے ساتھ جو انسان نیکی کرے تو اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ رضائے خدا حاصل ہے. یعنی اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، والدین کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں. یعنی امام فرماتے ہیں یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا تمہیں اللہ کی رضائیت کا سبب بنتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی چیز فرمائی، کثرت سے اس جملے کو پڑھو. کون سا جملہ ہے؟ کثرت سے اس جملے کی تلاوت کریں. یعنی وہ جملہ، یعنی امام نے تو جملہ نہیں کہا، یعنی کثرت سے پڑھو. کس جملے کو پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور امام نے اس کا پھر اب دیکھیں وہاں پر صرف یہ ٹکڑا روایت کا بیان کیا تھا، پیغمبر کی روایت تھی. اب یہاں پر امام نے اس کی وجہ بھی بتائی، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ. یعنی انسان اس کی کتنی کثرت سے تلاوت کرے کہ انسان جنت کے خزانوں میں سے اگر کوئی خزانہ کسی کو حاصل کرنا ہے تو کثرت سے اس جملے کی تلاوت کرے. اور میں نے وہاں پر بھی ایک بات کہی تھی کہ ایران میں جب ہم نے اہل علم سے پوچھا کہ اگر کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس جملے کی تلاوت کثرت سے کرو. اور دیکھیں یہاں پر بھی آیا کہ اگر امام نے کہا کہ 5 چیزوں کا ذکر، امام نے کہا یہ 5 چیزیں وہ جو تمہیں جنت کی طرف لے جائیں گے، یعنی جنت میں پہنچا دیں گی. چوتھی چیز کیا ہے اس میں امام نے فرمائی؟ کثرت سے اس جملے کو پڑھو، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ. اور یہ تاکیبات نماز عشاء کی تاکیبات کے اندر بھی یہ چیز آئی تھی. 5ویں اور آخری چیز امام نے فرمایا، 5ویں اور آخری چیز کہ جو تمہیں جنت میں پہنچانے والی ہے، 5ویں چیز کیا ہے؟ کہا کہ محمد اور آل محمد سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا، ان کی ولایت کو قبول کرنا. یعنی ان کی جو ولایت ہے یہ آپ کو جنت میں پہنچائے گی. اور اگلا جو ہمارا جلسہ ہوگا اس کے بعد والا جلسہ، اس میں اس کے اوپر بھی بتائیں گے کہ محبت اہل بیت کہاں کہاں آتی ہے. ایک روایت اور ہے، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے. یہ دوسری روایت ہے جو بیان کر رہا ہوں. یعنی اب پہلی روایت کا خلاصہ کیا ہوا کہ 5 چیزیں وہ جو آپ کو جنت میں پہنچائیں گی. ٹھیک. دوسری اب یہ روایت بھی ہے 5ویں امام سے، کسی نے راوی نے سوال پوچھا. یہ روایت بہت ہی مشہور روایت ہے، اور یہ روایت وہ ہے
کہ جب بھی اسلام کی کوئی گفتگو کرے گا کوئی عالم، کوئی اہل علم، کوئی اہل ممبری، اس روایت کو ضرور پڑھے گا، یا ولایت کی گفتگو کرے گا اس روایت کو ضرور پڑھے گا، کیونکہ یہ روایت ہی ایسی ہے کہ امام سے پوچھا کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ امام نے کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں 5 چیزیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 کا امام نے کہا نماز، 2 روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5ویں چیز امام نے کہا ہماری ولایت۔ اور یہاں پر میں ولایت کا ذکر ہے، ایک اور روایت بھی آپ کو چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، درود پڑھیں محمد علیہ۔ چوتھے امام کی بھی ایک روایت، اس روایت کو روکتے ہوئے کہ اس روایت میں بھی سوال جواب اور آگے ہیں، لیکن ایک روایت اور امام کی یاد آ گئی تو اس کو بھی بیان کرتے چلیں، کہ جس میں امام نے کہا کہ مرنے کے بعد جو تم سے 4 سوالات ہوں گے۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ روایت پہلے میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن پڑھ دیتا ہوں دوبارہ۔ مرنے کے بعد کتنے سوالات؟ 4 سوالات تم سے ہوں گے مرنے کے بعد۔ اب آپ یوں کہیے کہ امام نے مرنے کے بعد جو پرچہ تھا وہ آؤٹ کر دیا، ٹھیک نا؟ ابھی امتحان ہوتے ہیں تو لوگ اسی چیز میں ہوتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام نے مرنے کے بعد جو اللہ تم سے سوالات پوچھے گا، امام نے کہا میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ امام نے سوالات پہلے بتا دی، ان سوالات کی تیاری کر کے جانا۔ نمبر 1 امام نے فرمایا تمہاری زندگی کے متعلق سوال ہوگا، ایک سوال پورا تمہاری زندگی کے متعلق ہوگا، ایک سوال کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کس طرح اپنی زندگی گزارا، خدا نخواستہ گناہ میں تو نہیں گزاری، خدا اللہ کے نافرمانی میں تو نہیں گزاری، یعنی پورا ایک سوال پوری زندگی کے متعلق ہوگا۔ اب یہ انسان یہ سوچے کہ مجھے کیا اللہ کو جواب دینا، اس کی تیاری کر کے جائے کہ اللہ مجھ سے میری زندگی متعلق پوچھے گا، جب سے میں بالغ ہوا یا بالغ ہوئی اس وقت سے لے کر مرنے تک جتنی بھی زندگی اللہ نے دی، 10 سال 20 بالغ ہونے کے بعد 10 سال 20 سال 30 سال جتنی بھی زندگی اللہ نے دی، اب اس زندگی متعلق کلی ایک زندگی متعلق سوال ہوگا۔ امام فرماتے ہیں پہلا سوال زندگی کے متعلق، دوسرا سوال تمہاری جوانی کے متعلق ہوگا، خاص کہ تم نے اپنی جوانی کس طرح گزاری، خاص سوال جوانی کے متعلق ہوگا۔ تبھی کہا جاتا ہے نا کہ جوانی کی عبادت بہت زیادہ لذت آتا ہے، جوانی میں انسان عبادت کرے تو انسان کو خاص زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ یا انسان جیسے جوانی کے حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حج پہ اگر آپ جائیں اس ایج میں جس میں آپ حج کر سکتی ہیں، کر سکتا ہوں مثال کے طور پہ، تو اس عبادت میں آپ کو لذت آئے گی، طواف میں، منا میں، عرفات میں، مختلف مقامات جو عبادت کے ہیں وہاں پر۔ تو جوانی میں اگر امام فرماتے ہیں کہ اللہ ایک خاص تم سے سوال کرے گا تمہاری جوانی کے متعلق۔ تیسرا سوال امام نے کہا اللہ تم سے تمہارے مال کے متعلق سوال کرے گا، کہاں سے تم نے حاصل کیا، کہاں تم نے اسے خرچ کیا۔ میں صرف آپ کو روایت سنا رہا ہوں، اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف پوائنٹس کی صورت میں روایت سنا رہا ہوں کہ 4 سوالات مرنے کے بعد ہوں گے، جو چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 4 سوالات کیا ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے سے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سوال زندگی کے متعلق، دوسرا سوال جوانی کے متعلق، تیسرا سوال کہاں سے مال حاصل کیا اور کہاں پہ مال خرچ کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے، یہ اللہ پوچھے گا تم سے۔ اور چوتھا سوال امام نے کہا اللہ تم سے ہماری ولایت کے متعلق سوال پوچھے گا، جو ہمارا موضوع یہ ولایت تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ روایت آپ کو چوتھے امام کی روایت پیش کی۔ اب آئیے، یعنی 4 سوالات مرنے کے بعد جو پوچھے جائیں گے، چوتھے امام نے بیان کر دی کہ 4 سوالات کیا ہوں گے۔ آئیے ہم اپنی روایت کے اوپر کہ 5ویں امام سے جب سوال پوچھا گیا اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، تو امام نے کیا کہا 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نماز، 2 روزہ، حج، اور ہماری ولایت۔ اب راوی یہاں پہ آ کے رکا نہیں، راوی نے سوال آگے کیا، راوی نے پوچھا مولا ان سب میں سب سے زیادہ افضل کون سی چیز ہے؟ یہ 5 چیزیں تو مولا نے بیان کر دی،
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت۔ یہ 5 چیزیں جب امام نے بیان کی تو اس نے پوچھا مولا ان 5 میں سب سے زیادہ افضل کون سی ہے؟ تو امام نے کہا ہماری ولایت سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر راوی نہیں رکا یہاں پر، راوی نے پھر سوال کیا کہ مولا وہ کیوں؟ اب یہ سوال کیا مولا وہ کیوں، کیا وجہ ہے کہ آپ کی ولایت زیادہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو امام نے دیکھیے جواب کیا دیا۔ امام نے کہا اس لیے ہماری ولایت سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ ہماری ولایت تمہیں بتائے گی کہ تمہیں نماز کیسے پڑھنا ہے، ہماری ولایت تمہیں بتائے گی تمہیں حج کیسے کرنا ہے، ہماری ولایت تمہیں بتائے گی ہماری ولایت بتائے گی تمہیں روزہ کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ ہے ولایت کی اہمیت، سب سے زیادہ جس پہ توجہ دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی روایتوں میں جو اہم چیزیں جہاں پر عبادات کا ذکر ہے، کہا ہماری ولایت کے متعلق سوال ہوگا۔